جادو کی 3 نشانیاں۔ اگر آپ پر جادو ہے، آپ پریشان ہیں، اگر آپ پر جنات کا سایہ ہے، آپ پریشان ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر جنات کا سایہ ہے یا پھر جادو ہے، تو آپ گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا پھر جنات کا سایہ ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، اگر آپ پر جادو ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر جنات کا سایہ ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ گھر میں پریشان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو ان ساری چیزوں سے آپ اگر ناآشنا ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفے پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جادو ہے یا پھر جنات ہے نا۔ تو آپ کو 7 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد میں 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورتیں پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی میں دم کر دیں، اور اس پانی کو، وہ پانی جو پانی آپ پیتے ہیں صاف پانی ہو اور پانی کا ذائقہ بھی تبدیل نہ ہو، بالکل جو پانی ہم لوگ نارمل پانی پیتے ہیں وہ پانی ہو، ہے نا۔ اس پانی کو آپ نے لے لیا، گلاس میں آپ نے دم کر دیا، اب اس گلاس کے پانی کو آپ کو پینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس گلاس کے پانی کو آپ جب پئیں گے، اگر اس پانی سے بدبو آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر جنات کا سایہ ہے۔ پانی کو پیتے وقت، پانی کو پیتے سمے اگر پانی سے بدبو آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ جنات کا سایہ ہے۔ اور جب آپ پانی کو پی رہے ہیں، اگر پانی کا ذائقہ بدل گیا، یعنی پانی کڑوا لگتا ہے، پانی کا ذائقہ الگ سا لگتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر جادو ہے نا۔ اب اگر جادو ہے تو پھر جادو کے لیے کیا علاج ہے؟ جادو کے لیے بھی میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اور اگر کسی پر جنات کا سایہ ہے تو اس کے لیے مشکل ہے، تھوڑا سا آپ خود سے وظیفہ کر کے شاید ہی ہٹا پائیں، یا پھر آپ کو کسی عامل کے پاس جانا ہوگا، کسی اچھے عالم دین کے پاس جا کر اس کا علاج آپ کو کرانا ہوگا۔ اگر آپ پر جادو ہو گیا ہے تو میں آپ کو اس کا علاج بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ پر جادو ہو گیا تو آپ اپنے جادو کو خود ہی مٹا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں۔ جادو ہو گیا تو اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر کسی پانی پر دم کر دیں، اس پانی کو پی لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 11 دھاگا لینا ہے، 11 دھاگا لینا ہے، کاٹن ہونا چاہیے، وہ کاٹن دھاگا وہ آسمانی کلر کا ہو۔ جب آپ نے 11 دھاگا لے لیا، اس 11 دھاگا کو مریض کے پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے اس کے پیر تک ناپنا ہے، اس طرح سے 11 دھاگا بنانا ہے نا، یعنی پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے اس کے پیروں تک اس طرح سے 11 دھاگا ناپ لیں، 11 دھاگا بنا لیں۔ 11 دھاگا آپ نے لے لیا، اس کے بعد اس 11